ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ نے انہیں معمولی نقصان نہیں پہنچایا اور ان کو نہیں جلایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 25 سال پہلے بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آتے ہیں۔ ایک روایت کی بنیاد پر اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشرف زادوں میں سے تھے اور جان کو خطرہ لاحق تھا جس کی بنا پر ان کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو صرف چند دن کے تھے، جنگل میں انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے ہوئے جنگل میں خدا کی ایمان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ بہت جلدی شیروں کو حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ شیر نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اسے زبان سے چاٹتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بخت النصر جو ملک بابل کا بادشاہ تھا، اس کو تو جانتے ہوں گے۔ وہ طاقتور ترین حاکموں میں سے حاکم تھا اور آج تک دنیا میں اس کا نام موجود ہے اور میجک فلم میں بھی اس کا نام لیا گیا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نومولود تھے اسی وقت ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ داستان خوبصورت بنتی ہے جب بخت النصر اور حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام 14 سال تک بیت المقدس میں رہے، یہاں تک کہ بابل کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کو آگ لگا دی۔ جو لوگ بوڑھے تھے وہ مصر کی طرف بھاگ گئے اور جو جوان تھے ان کو وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کر بابل میں لے آیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان نوجوانوں کے ہمراہ تھے جنہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت حزرا علیہ السلام بھی قیدی تھے۔ بابل کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ بابل کے لوگ ان نوجوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت النصر کے پاس لے کر گئے اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں پر آپ لائے ہیں، ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں دیتی اور ان کا سارا ہوش و حواس ان نوجوانوں پر ہے، ان کو یا تو یہاں سے باہر نکالو یا پھر قتل کر دو۔ بخت النصر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام نوجوانوں کو شہر سے باہر میدان میں جمع کیا جاتا ہے۔ جس وقت یہ نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں اس وقت بخت النصر کہتا ہے کہ ان 4 نوجوانوں کو چھوڑ دو۔ 4 نوجوانوں میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرت حزرا علیہ السلام تھے۔ وہ ان نوجوانوں کو لے کر اپنے ساتھ محل میں آ جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ ان نوجوانوں کو خود اپنے پاس رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو کہ مستقبل میں انہیں محل میں کام پر رکھا جائے گا، اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ 4 نوجوانوں کو میرے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ اور رات کو میری مخصوص شراب سے شراب پینے کے لیے دو۔ وزیر ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کا احترام کرتا ہے اور خود شخصی طور پر ان نوجوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت حزرا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جن کی مذہب میں اجازت نہیں۔ وزیر ان سے کہتا ہے کہ جب تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو 3 سال کے بعد ضعیف اور کمزور دکھو گے تو اس کی سزا مجھے سہنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم بہت اچھے نظر آئیں گے۔ حقیقت میں اسی طرح ہوا۔ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اس دوران خداوند عالم نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر گئے تو نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ ان نوجوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ ملک بابل کے لوگ ان نوجوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو کہ بخت النصر کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ بخت النصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خود کا وزیر بنا دیا۔ اس دوران خدا نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ملک بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام کے رفت و کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں۔
بخت النصر کے پاس جا کر حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس شخص کو تم نے خود کا وزیر بنایا ہے لیکن وہ تو پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے، اس کے علاوہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ اس بات کو سننے کے بعد بخت النصر حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے اور ملک بابل کے لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو تخت تاثیر قرار دیا جاتا ہے اور بادشاہ حکم دیتا ہے کہ شیروں سے بھرے ہوئے پنجرے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں والے پنجرے میں ڈالا جاتا ہے تو وہ شیر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی پرانے دوست سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک طویل مدت تک شیروں کے ساتھ جنگل میں گزاری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انگوٹھی بنائی تھی جس میں انہوں نے خود کی تصویر اور ان دو شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ملک بابل کے بادشاہ کو ایک خواب نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب کام کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے بتایا جائے کہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن بخت النصر کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح بخت النصر حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تم نے ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس مجسمے سے ٹکراتا ہے اور مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت النصر کی حکومت کس طرح ختم ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت دی تھی۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت النصر کو اس کے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا تو حضرت دانیال علیہ السلام کو وہ دوبارہ محل میں لے آئے اور پہلے سے زیادہ حضرت دانیال علیہ السلام کا خیال رکھنے لگے، لیکن ملک بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے پورے طریقے کو آزمایا۔ اس بار انہوں نے بہت سی سختیاں برداشت کی، لیکن پھر انہوں نے بخت النصر کو راضی کر لیا اور ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے اور اس کی پرستش کرے، اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا تو تمہیں جلتی ہوئی مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں اور خدا ہم کو اس آگ میں جس میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت زیادہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیتا ہے کہ ایک آگ کی بہت بڑی بٹی بنائی جائے اور اس میں آگ لگائی جائے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے تینوں ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتا ہے۔ وہ ان چار لوگوں کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس وقت وہ آنکھ سے ایک عجیب چیز دیکھتا ہے کہ آگ میں چار لوگوں کے بجائے 5 لوگ موجود ہیں۔ پانچواں شخص ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگ سے اس طرح نکلتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو بخت النصر ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن وہاں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا وہ فرشتہ تھا۔ یہ حالات دیکھ کر بخت النصر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں غلط کہنے کا حق نہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس طرح اس بات کو سالوں گزر گئے اور بخت النصر بابل میں اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا انتقال بھی ملک بابل میں ہی ہوا اور وہیں پر انہیں مقام سعود میں دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔